نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 165 أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نون مشدد جب بھی آئے غنہ کریں گے. تنوین کے بعد یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پہ اس کا ادغام کریں گے. تنوین کے بعد اس میں جلالہ ہے تو نون کو پتلا رکھ کر لام اس میں جلالہ کا ہوتا. پہلا ہی کلمہ علم صرف میں حرف مشبہ بالفعل ہے القوۃ. اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دوں. قاف واو یا مادہ ہے، گویا یہ دو حرف علت اکٹھے آگے کلمہ لفیف ہوا. لفیف کی آگے دو اقسام ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. تو یہ مقرون ہے کہ واو اور یا دونوں اکٹھے مل کر آئے ہیں. مفروق وہ ہوتا ہے جو جس کے درمیان کوئی حرف صحیح آ جائے، فرق آ جائے، واو پہلے ہے یا بعد میں ہے تو بیچ میں کوئی اور لفظ آ جائے، جیسے وقعہ. تو یہ فعلتا کے وزن پر اسم ہے تو یہ بنے گا قویتا. تو یہ واو ساکن اور یا ایک ہی کلمہ میں اکٹھے ہوئے تو پہلی واو یا سے بدلی تو یہ بنا قویتا. ٹھیک ہے، تو قویتا میں پھر تبدیلی یہ آئی کہ کاف مشدد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ اس یا کو دوبارہ واو میں بدلا. یہ جو ہے نا سوال عام لرنر کے ذہن میں آتا ہے تو پہلے ہی جب قویتا تھا تو اسی کو یہاں پہ واو ساکن کو اس واو میں ادغام کر دیتے، لیکن یہاں چونکہ یا ہے تو اس یا کو قاعدے کے تحت واو میں بدلنا ہے. تو وہ قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن اور یا متحرک ایک ہی کلمہ میں جمع ہوئے تو وہ واو میں بدلا تو واو کا واو کے اندر ادغام ہوا تو یہ بنا قوت. للہ لام حرف جارہ، اللہ اس میں جلالہ، جمیعاً جیم میم عین فاعل کے وزن پر اس میں جامد، واو حرف عطف، ان پھر حرف مشبہ بالفعل. اس کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی. ایک یہ بھی ہے کہ یہ مصدریہ ہے، ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مصدریہ بریکٹ میں لکھتا ہوں، حروف مصدر اور یا حروف نصب. اللہ اس میں جلالہ پھر ہوا. شدید شین دال، دال مادہ سے صفت مشبہ ہے، واحد مذکر استعمال ہوا. العذاب پھر اس میں مصدر ہے. تو یہ بڑا آسان ہے دونوں ہی جملے. ان اپنے اسم القوۃ کے ساتھ اور اس کی خبر للہ جو محذوف خبر کے متعلق ہے لکھتے ہیں علماء، اور اس محذوف خبر کا یہ جمیعاً حال ہے. حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو یہ کلمہ ہمارے پاس منصوب ہے تو اس منصوب ہونے کی بنا پر یہ حال ہے. اس کا ذوالحال کیا ہے؟ اس منصوب خبر کا، جو اس محذوف خبر کا جو للہ جس کے بارے میں ہے. تو گویا بے شک سب کی سب قوت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. تو پھر ان حرف مشبہ بالفعل کے بعد اللہ اس میں جلالہ منصوب ہے تو اس میں جلالہ منصوب ہو کر اسم ان بنا، جس طرح القوۃ یہاں پہ منصوب ہو کر اسم ان بنا. تو شدید کیا ہے جی؟ مضاف، اور العذاب مضاف الیہ دونوں مل کر خبر ان بنا. مضاف مرفوع ہے تو خبر ان بھی مرفوع ہوتی ہے. گویا یہ جملہ اسم ان اور خبر کے ساتھ مل کر پچھلے ان اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مرکب عطفی. تو اس کا عطف
اس جملے پر ہوا. تو گویا اس کی جو محذوف ہے بات وہ علماء لکھتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ لَعَلِمُوا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ. تو وہ جو محذوف ہے نا نکالا ہے جو علماء کرام نے لَعَلِمُوا أَنَّ الْقُوَّةَ، وہ جان لیں گے جب عذاب کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا ابھی تو ہینڈز اپ ہیں، یہ تو ساری کی ساری قوت جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی شدید عذاب دینے والا ہے. اس وقت جاننے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. تو یہ ہے لَعَلِمُوا، ان بریکٹ کا مطلب ہے لَعَلِمُوا، تو جان لیں گے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلے جملے سے لَعَلِمُوا کلمہ نکالنا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.